بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے باطن کی آنکھ کیا ہے، درود پاک سے باطن کی آنکھ کیسے کھلتی ہے، باطن کی آنکھ کھلنے کی نشانیاں کیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہماری آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر پھر بھی ہم کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ دل کے اندر کی ایک دنیا، دل کے اندر ایک عجیب سا اندھیرا، جیسے کوئی پردہ ہو۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر ان کے دل نہیں پڑھ پاتے۔ آخر وہ نظر کہاں ہے جو باطن کی حقیقت کو پہچانے؟ وہ آنکھ کہاں ہے جو اللہ کے نور کو دیکھے؟ دل کی دھڑکنوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں سنے، اسے باطن کی آنکھ کہتے ہیں۔ اور اس آنکھ کا دروازہ کھولنے کی چابی درود پاک ہے۔ باطن کی آنکھ وہ نظر ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کے دروازوں سے دیکھی جاتی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ وہ نگاہ ہے جو اللہ کے رازوں کا مشاہدہ کرتی ہے، جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ پاتی ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ باطن کی آنکھ کا کھل جانا گویا دل کی نیند کا ختم ہو جانا۔ پھر انسان خواب میں بھی حق دیکھتا ہے، جاگتے ہوئے بھی گمراہی سے بچا رہتا ہے۔ جب زبان سے درود پاک نکلتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، یا دل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ آنکھ جو برسوں سے بند تھی آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، لوگ، چہرے، شہر، روشنی، لیکن پھر بھی کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت جو پردوں کے پیچھے ہے۔ دل کے اندر کچھ سوال تڑپتا ہے، کیا ہے یہ سب؟ کیا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ بس وہی لمحہ ہمیں روحانی سفر کی طرف کھینچتا ہے، جہاں ہمیں باطن کی آنکھ کی تلاش ہوتی ہے۔ باطن کی آنکھ کوئی جسمانی آنکھ نہیں، یہ وہ روحانی نگاہ ہے جو چیزوں کو ان کی اصل میں دکھاتی ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو دل کو دنیا کے دھوکے سے بچاتی ہے اور حقیقت کی خوشبو سونگھنے لگتی ہے۔ یہ آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، جب اس کے دل کے پردے ہٹتے ہیں اور نور کے لیے پکار اٹھتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے نبی علیہ السلام کا عشق دل میں روشن کرنا چاہتا ہوں۔ باطن کی آنکھ کھولنے کے لیے سب سے مؤثر، طاقتور، پاکیزہ اور آسمانی نسخہ درود پاک ہے، کیونکہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو دراصل وہ اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے جو خود اللہ پاک اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہنے والا بندہ زمین پر ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ عرش تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو اپنی رحمت سے جواب دیتا ہے۔ درود پاک دل کی تہوں میں چھپا ہوا زنگ اتار دیتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں، نور ہے۔ یہ نور جو دل سے گزرتا ہے، روح کو غسل دیتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے، ہماری عقل کو روشن کرتا ہے۔ یہ درود پاک مسلسل جب دل سے پڑھا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر ایک روشنی جاگنے لگتی ہے، ایسی روشنی جو عام آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی لیکن دل کی روشنی بن جاتی ہے۔ اسی کو باطن کی آنکھ کا کھلنا کہتے ہیں۔ باطن کی آنکھ کھلنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کو محسوس کرنے لگتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے صرف دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ پھر ہمارا دل گناہ کے قریب جاتے ہی کانپنے لگتا ہے، جب کوئی اندر سے ہمیں کھینچ کر واپس بلا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں خوابوں میں وہ نشانیاں دکھائی جاتی ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی نورانی چہرہ، کبھی کسی بزرگ کی زیارت، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، کبھی ہمارا خود کو کعبہ کے سائے میں محسوس کرنا، کبھی طواف خانہ کعبہ کرنا۔ یہ سب اس آنکھ کی جھلکیاں ہیں۔ باطن کی آنکھ وہ مقام ہے جہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے مگر سب کچھ سنتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر حقیقتیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔
دل کی دھڑکن میں تسبیح کی صدا، روح کی تھکن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ، زندگی کے ہر قدم پر یہی دل سے آواز آتی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس کا کامل یقین دل میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب باطن کی آنکھ کی کھلنے کی نشانیاں ہیں، اور جب یہ آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے اس انسان پر چھپی ہوئی چیزوں کو آشکار کر دیتا ہے۔ انسان یہ جاننے لگ جاتا ہے کہ یہ بات نفس کا دھوکہ ہے یا کیا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں مگر ان کے دل عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے اپنے خاص بندوں کو بہت کچھ دکھاتا ہے، کبھی تقدیر کی جھلک دکھاتا ہے، کبھی ماضی کا راز کھلتا ہے، کبھی مستقبل کی جھلک آتی ہے، کبھی کسی کی نیت دل میں واضح ہو جاتی ہے، کبھی بغیر الفاظ کے اور کبھی الہام کی شکل میں، کشف کی شکل میں دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آنکھ اس پر کھلتی ہے جو اپنے نفس کو دفن کر چکا ہوتا ہے، جو میری عبادت سے نکل کر بس صرف تو کی زبان بولنے لگتا ہے۔ اور یہی انقلاب صرف درود پاک سے آتا ہے۔ درود پاک وہ آفتاب ہے، وہ روشن ستارہ ہے جو دل کے اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے۔ درود پاک سے دل میں نور داخل ہوتا ہے۔ درود پاک وہ راستہ ہے جو ہمیں غفلت سے معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم باطن کی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں تو روزانہ کچھ وقت تنہائی میں آنکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھ کے انتہائی باادب توجہ کے ساتھ باوضو آہستہ آہستہ محبت سے درود پاک پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں 313 بار درود پاک پڑھیں، انتہائی توجہ کے ساتھ باقاعدہ روزانہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہر حلال اور حرام کا خیال کریں، ہر گناہ سے بچیں، جھوٹ، غیبت، ہر برا کام جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ 313 بار انتہائی پاکیزگی کے ساتھ اس کو پڑھیں، ایک وقت ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے دل کا زنگ اترنا شروع ہو جائے گا، روح پاک ہونا شروع ہو جائے گی، روح نورانی ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا باطن روشن ہو جائے گا۔ باطن کی آنکھ صرف خواب نہیں، حقیقت ہے، لیکن یہ تب کھلتی ہے جب دل جاگتا ہے، اور دل تب جاگتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ درود پاک پڑھیں، دل سے پڑھیں، تھکے بغیر پڑھیں۔ ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب ہم کہیں گے ہمیں دکھائی دینے لگ گیا ہے، جو پہلے صرف سنا تھا اب نظر آ رہا ہے۔ اور جب باطن کی آنکھ کھلتی ہے نا تو عبادت میں یوں لگتا ہے کہ ہم عرش کے سائے میں سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ دل اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ باطن کی آنکھ کے ذریعے ہم گناہ کے قریب جانے سے پہلے ہی دل کو روک لیتے ہیں۔ ہمارا نفس چاہتا ہے مگر دل پیچھے کھینچتا ہے۔ یہ ہدایت کا نور ہے جو باطن میں اتر چکا ہوتا ہے۔ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، دل میں ایسے خیالات آتے ہیں جو ہم نے کبھی پڑھے نہیں ہوتے، سنے نہیں ہوتے، مگر وہ دل کو سکون دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے اللہ دل میں بات ڈال رہا ہو، یہ الہام ہوتا ہے۔ استغفار کی تسبیح صبح شام لازمی کریں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو باادب توجہ سے درود پاک پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔